میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، کافی ٹائم ہو گیا، شادی کے 10 سال ہو گئے۔ تو کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بابا کے پاس چلے جاؤ اور ان سے علاج کراؤ تو تم کو اولاد ہو جائے گی۔ اس درگاہ پہ چلے جاؤ اور یہاں پہ یہ کرو، اتنے دن کی منت مانگو تو تم کو اولاد ہو جائے گی، تمہاری یہ مراد پوری ہو جائے گی۔ اور ایک بات یہ بھی دھیان دو آپ، شیطان اس میں پورا بھی کرواتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت اور حکمت دے رکھی ہے کہ انسان کو اپنی طرف ایسا ہینچتا ہے اور انسان ہنچ جاتا ہے۔ تو قدرت، آج اللہ کو چھوڑ کے انسان بھی قدرت رکھتا ہے چیزوں پر، کہ اولاد دے دیتا ہے، پریشانی دور کر دیتا ہے، کہ اتنی طاقت باباؤں میں کہاں سے آ گئی؟ قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ میں ہوں ایم ڈی شمشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایم ڈی آفیشیل۔ تقویۃ الایمان پارٹ 4 میں آپ کا ایک بار اور سواگت ہے۔ تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے سوا کوئی قدرت والا نہیں۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا انسان بھی قدرت رکھتا ہے چیزوں پر، یا صرف اللہ ہی اس کا قدرت والا ہے جو ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے اپنی رحمت سے، اس کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں۔ یہ قرآن اور صحیح حدیث سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی قدرت والا نہیں، آج کا عنوان۔ یعنی مشرک جن چیزوں میں سرپرست ہے وہ بالکل بے بس ہے۔ یعنی مشرک جن چیزوں کو مانتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی چیز نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، وہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں۔ میننگ یہ ہے ان میں نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کی قدرت ہے اور نہ نقصان کی، اور ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی کریں گے غلط ہے، کیونکہ اللہ نے یہ بات بتائی نہیں۔ پھر کیا تم آسمان اور زمین کی باتوں کو اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ مطلب وہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے وہاں پہ، تو کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو کہا قرآن میں یا صحیح حدیث میں کہ تم ان کے مرید بن جاؤ، یہ تمہاری سفارش کریں گے؟ ایسا کہا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کیا کہ تم وہ بابا کے مرید بن جاؤ؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی، تو پھر کیوں؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ٹائم آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اب آپ جا رہے ہیں، کیونکہ نبی جب تھے تو بہت آسان تھا، لوگوں کو لوگ آ کے مسئلہ پوچھ لیتے تھے، وحی آتی تھی، سب چیز تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، وحی کا سلسلہ بھی بند ہو رہا ہے۔ تو جب لوگوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب تھا، ایک حدیث میں یہ تھا، ایک حدیث میں یہ تھا، میں دونوں بیان کر دیتا ہوں۔ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ صحیح رہے گا، کتنے بھی فتنے آ جائیں، کتنے بھی فساد ہو جائیں، کتنے بھی فرقے ہو جائیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے ہمیں۔ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، اور ایک حدیث ہے جو اللہ اور میرے طریقے پر رہے گا، وہ بات ایک ہی ہے، دونوں بات ایک ہی ہے۔ جو اللہ اور رسول کے طریقے پر ہے تو صحابہ بھی انہی کے طریقے پر تھے، اور جو اللہ اور رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو پھر بات ختم، اپنی منمانی کر سکتے ہیں۔ تو یہی بات تھی، لوگ کہتے سفارشی ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ کائنات میں کوئی کسی کا ایسا سفارش نہیں کہ اگر اس کو مانا جائے تو وہ فائدہ پہنچائے اور نہ مانا جائے تو نقصان پہنچائے۔ مطلب ایسا کوئی پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے کہ اس کو مانے تو وہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور نہ مانے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ جیسے اللہ ہمیں فائدہ نقصان پہنچاتا ہے، بالکل ویسا کیا کسی انسان کے اندر طاقت ہے؟ نہیں ہے۔ کیا طاقت؟ چلو میں نے مانا ایک انسان کے پاس 1000 کروڑ روپے ہیں، ٹھیک ہے، تم اس کو مانتے ہو، ٹھیک ہے، موت کا وقت آ گیا، تم کو بچا پائے گا؟ 1000 کروڑ نہیں، میں بولتا ہوں 1,00,000 کروڑ ہو یا ایک اس سے بھی اور زیرو لگا لو، بلین ٹریلین جو بھی ہو، موت سے تمہیں بچا پائے گا کیا؟ بچے تم؟ نہیں بچے نا، تو کیسے وہ اللہ کی طرح فائدہ و نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولاد میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے رزق میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بگڑی بنانے والا میں ہوں، اور تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ خیر آگے پڑھتے ہیں۔ نقصان پہنچائے، بلکہ نبیوں اور ولیوں کی سفارش بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ بے شک نبی ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، صحابہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، روتے تھے، جنت مانگتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا جنت میں جاؤں گا، لیکن پھر بھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، اللہ تعالیٰ ڈرنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ڈرنے کی چیز ہے۔
اختیار میں. آڑے وقت میں ان کے پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا, برے وقت میں جو لوگ ان کو پکارتے ہیں اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی کو اپنا سفارش سمجھ کر پوجے وہ بھی مشرک ہے. بات ختم. اب اگر میں کیا کہوں بھائی, آج تو یہ حالات ہیں. میں وہ پیر کا مرید ہوں, میں گوشت نہیں کھاؤں گا. میں وہ پیر کا مرید ہوں, کسی کے گھر نہیں جاؤں گا. میں وہ پیر کا مرید ہوں, مٹی میں نہیں جاؤں گا. کیا لکھا ہے اس میں؟ سفارش سمجھ کر, اور یہ سفارش سمجھ کر ہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ میرے پیر ہیں, مرنے کے بعد یہ مجھے بخشوا لیں گے. وہ بھی مشرک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 3 کی دیکھو تم. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دیکھو, اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے, اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حمایتی بناتے ہیں کہ ہم ان کی شفا کے لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہم کو, مطلب ہم ان کی شفا کے لیے عبادت کرتے, ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہم کو رتبے اور نزدیک کر دے, اللہ کے رتبے اور نزدیک کر دے. یقیناً اللہ ان کے اختلافوں میں فیصلہ فرمائے گا آخرت کے دن. یاد رکھو کہ اللہ جھوٹے اور ناشکروں کو رہبری نہیں فرماتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات نہیں کہی تو وہ جھوٹے ہیں جو یہ اپنی بات سے کہہ رہے ہیں. جو مر گئے, جن کو یہ لوگ پیر سمجھ رہے ہیں, ان کی کوئی غلطی نہیں. وہ تو اٹھیں گے اور وہ تو صاف مکر جائیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے پوجو, میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تم میرے مرید بنو. کہیں گے اللہ میں تو اس سے بے خبر ہوں, مجھے نہیں پتا, انہوں نے مرنے کے بعد مجھے اپنا مرشد بنا لیا, پیر بنا لیا, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ مجھے معاف کر دے, میں ان کو نہیں جانتا. صاف مکر جائیں گے آخرت کے دن, اور یہ منہ کھسیاتے ہوئے, نوچتے ہوئے جہنم میں داخل کیے جائیں گے. کیونکہ یہ اللہ کی طرح مطلب سفارشی سمجھ کر پوچھتے تھے. جنت میں ڈالنے والا اللہ کی ذات ہے, رحمت کرنے والا اللہ کی ذات ہے, اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. اور یہ ان کو سمجھ کے پوچھتے تھے. تو اب آگے آپ سوچو کہ یہ چیزیں کتنی اچھا. ایک بات مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ میں مدینہ گیا تھا, میں مدینے میں گیا ہوں الحمدللہ. وہاں پہ مزار پوری لیول پر ہے, ٹھیک ہے, مزار پوری لیول پر ہے, چاروں طرف سے جالی لگی ہوئی ہے. وہاں پہ شرک کا کام نہیں ہوتا الحمدللہ, آج بھی نہیں ہوتا. وہاں پہ کوئی میلہ ٹھیلا نہیں لگتا. لیکن یہاں کی مزاروں پہ تم دیکھ لو. میں کہتا ہوں ان لوگ کی عقل ماری گئی ہے. نبیوں کے جب مزار پہ, قبر پہ, روضے پہ یہ سب نہیں ہو رہا تو کیا یہ لوگ نبی سے بڑے ہو گئے؟ کیا یہ لوگ نبی سے بڑے ہو گئے؟ مجھے بتائیے آپ. نہیں ہو گئے کیا نبی سے بڑے؟ نعوذ باللہ. نہیں. اور اگر تم ایسا سوچ کے مانگ رہے ہو, مطلب ان کو مان رہے ہو اور جا رہے ہو, زیارت کر رہے ہو, تو پھر نبی سے بڑے ہیں پھر وہ ان کے, تمہارے لیے. ہمارے لیے تو اللہ کے بعد سب سے بڑے نبی ہیں, ان کے بعد صحابہ ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں. جن کی دلیل انسان کے پاس نہیں ہے اس کو دھڑا دھڑ انسان پوج رہا, اور جس کی دلیل انسان کے پاس موجود ہے اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. جتنا ریسرچ کیا اتنا یہی پتہ چلا. قرآن حدیث موجود ہے, نہیں پڑھتے. الگ کی کتابیں اماموں کی, مشرکوں کی, فقہاء کی, اور جو پتہ نہیں کون کون ہے, نام بھی صحیح سے نہیں آتے میرے کو, تو جاہل ہوں میں ٹوٹل. تو ان کی کتابوں کو ایسا پڑھتے ہیں, قسم سے کیا ہی بتائیں, لڑائی کر لیں گے, جھگڑا کی نوبت آ جاتی ہے. تو جو تھا آپ کے سامنے رکھ دیا. پارٹ 5 انشاءاللہ کل پھر آئے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کرنا. ویڈیو اچھی تو ہے ہی, تم کو لگے نہ لگے, شیئر کرنا, آگے ثواب کے حقدار بننا, اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بل آن کر دینا, میری نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے. اور تمہارا بھائی بہت محنت کر رہا ہے, یہ کوئی حلوہ نہیں ہے. پڑھنا, رٹنا, یاد کرنا کر سکتے ہیں, مطلب الحمدللہ. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا یار پلیز, اور شیئر ضرور کرنا سب لوگوں میں. تو ملتے ہیں اپنی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم, جے ہند.